بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتقوا اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے اور اس سورت میں خاص مضامین 3 ہیں۔ ایسے تو جزوی طور پر متعدد چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن 3 بڑے بڑے معاملے جو ہیں اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو غزوہ احزاب ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت سورہ احزاب، اس کا نام اسی اعتبار سے ہے کہ اس میں اس غزوے کا ذکر ہے۔ تو غزوہ احزاب کی بات ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ جو ہے شوال 5 ہجری میں واقع ہوا۔ دوسری بات جو اہم اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے وہ غزوہ بنی قریظہ ہے، جو اسی کے ساتھ متصل ہے۔ یہ ذی القعدہ 5 ہجری میں یہ بھی ہوا ہے۔ اور تیسرا اہم معاملہ اس صورت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح۔ یہ اس پر بھی خاصا طوفان مچا تھا اور یہ ایک اہم معاشرتی اصلاح تھی جو اس موقع پر کی گئی تھی، تو اس کی تفصیل آتی ہے سامنے۔ اس طرح سے یہ 3 خاص باتیں تھیں، 3 خاص واقعات ہیں جن کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صورت یعنی غزوہ خندق کی جہاں تک بات ہے، زیادہ اہم معاملہ اسی کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان یعنی یہ بڑی جنگیں گئی ہیں، درمیان میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، سریے جنہیں کہا ہے یا غزوات سریہ اسے کہتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو بھیج دیا ہے کسی مہم پر، کسی جنگی مہم پر، اور غزوہ وہ ہے جس میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہیں۔ تو یہ درمیان میں ہیں چھوٹے، لیکن اصل جو پہلی جنگ یعنی غزوہ احد کے بعد بڑی جنگ جو ہے وہ غزوہ خندق ہی سامنے آتی ہے۔ غزوہ احد میں جو صورتحال بنی تھی، غزوہ احد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شوال 3 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا، اور اس کی تفصیل ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین کا تبصرہ بھی سامنے ہے کہ اس میں مسلمانوں کی کچھ غلطی کی بنیاد پر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی، یعنی جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ایک طرح سے ہار گئی تھی، لیکن اس سارے ہار کا مشرکین بھی کوئی خاص فائدہ اٹھا نہیں سکے تھے، یعنی سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اس کے اندر، اکثریت جو ہے وہ زخمی تھی، یہ صورتحال تھی، اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ کیفیت تھی۔ لیکن بہرحال اس فتح سے بھی وہ کوئی ایسا فائدہ نہیں حاصل کر سکے تھے، اسے ان کی فتح کہا جاتا، بلکہ اس طرح مسلمانوں کی فتح ایک طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ ناکام واپس چلے گئے تھے۔ جس مقصد سے آئے تھے کہ مدینے کے اندر کوئی حملہ کرتے، نقصان پہنچاتے مسلمانوں کو، یہ کام وہ اور نہیں کر سکے۔ لیکن اس صورتحال کے بعد جو وہاں کے ماحول میں جو بڑی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان فاتح تھے، اور غزوہ احد میں ایک طرح سے مشرکین جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں بات یہ تو بہرحال اتار چڑھاؤ ہے، کبھی وہ کبھی یہ، تو گیا یہ کہیے کہ اس وقت میں مسلمان فاتح ہو گئے تھے، اب یہ جو ہے مشرکین کو اس طرح کا موقع مل گیا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو ایک کہیے کہ ساکھ اور ایک دھاک بنی تھی غزوہ بدر کے بعد، تو غزوہ احد کے اس نتیجے سے وہ متاثر ہو گئی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہوا بن جانا اور ہوا اکھڑ جانا، تو ہوا ایک طرح سے کہیے کہ اکھڑ گئی تھی، اور پھر اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو قرب و جوار کے دیگر قبائل ہیں اور ایسی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو بہرحال پسند نہیں کرتی ہیں، اور انہوں نے کسی دباؤ کے تحت جو ہے اپنے حد کے اندر تھے، تو انہوں نے حد سے باہر نکلنا شروع کیا، اور اس معاملے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے مختلف جو انہوں نے طریقے اختیار کیے۔ تو کئی واقعات ہیں جو اس دوران کے اندر سامنے آتے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اس موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں نجد کا قبیلہ بنی اسد ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے مدینے پر جو ہے چھاپہ مارنے کی تیاریاں کی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک
فوج بھیجی، 150 افراد کے ایک دستہ بھیجا جس نے جا کے وہیں پر اس کا معاملہ، اس کو جو گویا کہ اچانک وہ پہنچے تو یہ بھاگ گئے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح آ جائیں گے۔ تو غرض یہ اس کی بات تو یہ آگے آتی ہے۔ تو یہ کام کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ یعنی دین سیکھنے کے لیے اور اس کو تبلیغ کے لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیج دیے جائیں۔ تو اس میں جو ہے سفر گویا کہ 4 ہجری میں، اس کے فوراً بعد ہی یہ 4-6 مہینے کے بعد قبائل تھے ازل اور قارا، انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیے جائیں تو نبی تاکہ وہ ہمارے علاقے میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو تعلیم دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اصحاب کو ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن آگے جا کر انہیں کیا کام کیا، قبیل حذیل کے کفار کو ان پر چڑھا لائے اور سب کو جو ہے وہ کہیے کہ شہید کر دیا۔ یہ صورتحال، 4 کو قتل کر دیا اور 2 کو جا کر بیچ دیا۔ وہ بھی بعد میں مشرکین نے انہیں مکے میں خریدا اور انہیں بھی گویا کہیے کہ انہیں اس طرح سے شہید کیا۔ پھر اسی ماہ سفر کے اندر بنی عامر کے ایک سردار نے ان کی درخواست پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی وفد اور بھیجا، جس میں بعض روایت 40 افراد کی انصار کے، بعض 70 کی آتی ہیں کہ ان پر مشتمل تھا۔ وہ نجد کی طرف روانہ کیا، مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی، یعنی لوگ شیر ہو رہے تھے، گویا کہ یہ ان کا حوصلہ بڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ اور پھر بنو نذیر کا جو معاملہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو قبیلہ خود مدینے کے اندر تھا یہودیوں کا، تو اس نے جو معاملہ کیا اتنا دلیر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے یعنی قتل کرنے کی سازش جو ہے اس نے کر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر وقت مطلع کر کے اس سازش سے بچایا آپ کو۔ لیکن یہاں تک یہ آگے بڑھے، یہ سب کچھ ہوا ان کا معاملہ۔ تو یہ گویا کہیے کہ تقریباً سال بھر کا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ سامنے آتی نہیں اور مسلمانوں کو بڑی پریشانی کا معاملہ رہا۔ دوسری طرف عربوں نے جو معاشی مخاطرہ کر رکھا تھا مدینے کا، اس کی ایسی بڑی پریشانی تھی، یعنی کوئی چیز آنے نہ دی جائے، کوئی یہاں پر کاروباری سلسلہ نہ چلنے پائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاملات جس طرح سے مشکل ہو رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ نے جس طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال جو ہے پھر سے دوبارہ مسلمانوں کے حق میں ہموار ہو گئی، یعنی پھر سے جو ہے کیفیت جو ہے بدل گئی۔ اور اس میں آپ نے یہی کام کیا، پہلے تو یہی بات جیسے بنو اسد کی بات آئی سامنے کہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے چھاپا مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی کہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ آتے آپ نے 150 افراد جو ہے کا دستہ روانہ کیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہیں جاتے ہی جو ہے گویا کہیں پہنچے، اب وہ تیار نہیں تھے، بھاگ گئے اور ان کا مال اور ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس طرح ہوا۔ پھر اسی طرح سے جن لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے تھے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں نے گویا کہیں معاملہ کیا، بدلہ لینے کی بات ہوئی۔ اور پھر ایک اور معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو قافلوں کو لوٹتے اور یہ کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے خود آپ گئے، اور 630 افراد کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کا اتنا لشکر لے کر گئے اور گویا کہ اس راستے میں امن قائم کر دیا۔ تو اس کا فائدہ سارے لوگوں کو ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ بھئی مدینے میں جو طاقت ہے اس کا مقابلہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بنی نذیر کا معاملہ آیا، یعنی آپ ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات جو ہیں حل کیے۔ بنو نذیر کا معاملہ اس طرح کہ یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، مدینے میں جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ لوگ خود اس کے پابند تھے، انہوں نے طے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی نہ کوئی غداری کا معاملہ کرتے رہتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ تو بنو نذیر کی اس کی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ خالی کر دو، یعنی اتنا بڑا انہوں نے سازش کی تھی۔ اور بھی واقعات آتے ہیں جو اس حوالے سے آتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیے تھے جس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی بالآخر کہ انہیں مدینے سے نکال دیا جائے۔ تو یہ نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر جو ہے مدینے سے نکل جاؤ، ورنہ جو ہے پھر تمہیں یہاں باقی رہے تو پھر قتل کر دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی آدمی اس کے بعد یہاں نظر آیا۔ لیکن بنو نذیر جو تھے وہ اپنے ابھی بھرے میں تھے کہ اتنی آسانی سے تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسری طرف جو یہ منافقین کا جو معاملہ تھا، عبداللہ بن ابی جو ہے یہ ان کا پہلے یعنی حلیف تھا اسلام سے پہلے، تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانا اور میں 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور فلاں بھی آئے گا اور ایسا بھی آئے گا اور تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن گزر جانے کے بعد ان کے جو محلہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہ محاصرہ کر لیا تو پھر اب انہیں اندازہ ہو گیا، کوئی ان کی مدد کے لیے بھی نہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ آتا۔ تو بالآخر پھر جب یہ محاصرہ رہا تو اس محاصرے کے اندر چند دن کے بعد ہی انہوں نے پھر
بات کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ طے کیا، اس پر صلح کی کہ 3 آدمی ایک اونٹ پر جتنا مال لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں اور باقی سب مسلمانوں کے یعنی چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس طرح سے انہیں جانے دیا جائے۔ تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات طے ہوئی، اس طرح سے یہ بدعہد قبیلہ جو ہے یہاں سے نکلا اور خیبر و وادی القریٰ کہاں منتشر ہو گیا، باقی ساز و سامان سب چیزیں جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں یہ آ گئی ہیں۔ تو یہ گویا کہیے کہ پھر سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کہ مسلمانوں کے استقامت دکھانے اور اپنے بیدار رہنے اور جدوجہد کرنے کے نتیجے میں وابا جو دوبارہ بڑھ گئے، واپس جو ہے قائم ہو گئی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد اچھا اس میں ایک واقعہ اور بھی ہوا درمیان میں۔ ابو سفیان جب یہاں سے نکلے تھے سالار لشکر تو یہی تھے غزوہ احد کے اندر، جب یہ واپس گئے تو کہتے ہوئے گئے تھے کہ اگلے سال پھر ہمارا مقابلہ ہوگا، اگلے سال یہ بات طے ہو گئی۔ یہ اس نے یہ کہا، چیلنج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اشارہ کیا، انہوں نے اٹھ کے کہا، اعلان کر دیا کہ ہاں ہمیں منظور ہے۔ تو جب یہ وقت آیا آئندہ سال 4 ہجری میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے، 1500 صحابہ کو ساتھ لیا آپ نے، اور آپ بدر کے مقام پر گئے اور وہاں پر اس کا انتظار کیا کہ بھئی چیلنج کیا تھا آؤ مقابلے پر، وہ بھی چلا وہاں سے چلا، لیکن وہاں سے چلنے کے بعد پھر اسے ایک خاص مقام پر زہران تک پہنچا اور پھر وہاں سے اس کی ہمت نہیں پڑی، واپس چلا گیا، کہا آج ہمارے لیے مناسب نہیں، پھر آئندہ سال دیکھیں گے۔ اس سے بھی مسلمانوں کی ایک گویا کہ یہ ہوا بن گئی۔ اور یہ ساری باتیں جب اتنا ہو گئی تو پھر اندازہ یہ ہوا، سارے جو قبائل اور دیگر لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اب اتنی بڑی قوت بن چکے ہیں کہ اب کوئی ایک آدمی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اب کوئی انہیں جو ہے اس طریقے سے اس طاقت کو توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس میں ان لوگوں نے خاص طور پر یہ جو بنو نذیر کے جو سردار تھے جو نکلے تھے یہاں سے جنہیں نکلنا پڑا تھا، انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور یہ تحریک انہوں نے اس طرح چلائی کہ یہ جگہ جگہ گھومے پھرے، دورے کیے اور کہا کہ بھائی اب یہ تو ایک بڑا مسئلہ، جیسے کہتے ہیں نا یہ قومی مسئلہ بن گیا ہے، یعنی عرب اسی اعتبار سے، حالانکہ یہود تھے اور بت پرستوں کے پاس جا رہے ہیں اور اس طرح سے یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ تو غرض یہ کہ یہ ان کے پاس پہنچے، ایک جگہ گئے اور جا کر انہوں نے جو ہے دورہ کیا، قریش کی طرف گئے، غطفان کی طرف گئے، ہذیل کی طرف، بہت سے قبائل کی طرف گئے، اور جا کے کہا کہ ہم سب کو مل کر جو ہے اس مدینے کے اس قوت کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ان کی ساری جدوجہد کوشش کا کہ اتنی بڑی اجتماعیت، اتنی بڑی جمعیت تیار ہوئی کہ اس سے پہلے عرب میں کسی مقابلے کی اتنی بڑی نہیں ہوئی، 10 سے 12 ہزار کی بات آتی ہے، یعنی عرب اس کی ایسی یعنی قبائل سسٹم، چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے قبیلے جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ لیکن بات یہ کہ آپ دیکھیں نا، یہ قریش مکہ جب لڑنے آئے بدر میں تو 1000 ہی لے کر آئے تھے نا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ بھائی 50,000 کی تعداد، ایسا 1000 آدمی لے کر آئے تھے۔ پھر احد کے اندر ہار کے گئے، سب کچھ ہوا تو بڑی طاقت جمع کی، تو جب آئے کہ احد میں تو پھر 3000 لے کر آئے، یعنی یہ طاقت ان کی بھی ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ تو سب نے مل کر یہ کہا کہ اب جو ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ قریش بڑی طاقت تھے، تو یہ بھی سب کو لا کر جو جمع کیا، تو پھر اس میں یہ کل 12,000 10,000 کا لشکر جو ہے یہ لے کر جمع کر سکے۔ اچھا جب یہ اس لیے آئے، اب مسلمانوں کی بھی تعداد ایسی نہیں تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا پھر وہ پوری تفصیل آتی ہے آگے سورہ احزاب میں آ جائے گی، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشورہ کیا ہے اور پھر یہ بات طے ہوئی ہے کہ خندق جو ہے وہ کھودی جائے۔ تو پھر ان کے آنے سے پہلے اب یہ بات بھی ہے، یعنی آپ کی بیدار مغزی کا معاملہ اور آپ کا ہوشیار رہنے کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے یعنی ان کے جب یہ معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کو اطلاع ہے کہ یہ سارا تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اچانک آ جاتے کیسے خندق کھدتی کیا ہوتا پہلے سے پتا ہے آپ کو، یعنی ساری خبریں۔ اور ایک بات مزید، یہ ہر دینی تحریک کو، یعنی اسلام کی بات تو خصوصیت اسی کو حاصل ہے یہ کہ نظریاتی جو تحریک ہوتی ہے وہ دشمن کے اندر بھی ایسے آدمی ڈھونڈ نکال لاتی ہے جو اس کے حمایتی ہوتے ہیں، یعنی مسلمان ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی مسلمان پایا جاتا تھا، یہ صورت تھی، لوگ اسلام قبول کر کے اپنے اپنے قبائل میں رہ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے تو آپ کو اطلاعات ملتی تھی، اور ویسے بھی آپ نے ایک پورا نظام بنا رکھا تھا اطلاعات کا، تو آپ کو اطلاع تھی، لہٰذا آپ نے ان کے آنے سے پہلے جو ہے آپ نے ایک خندق جو ایک سمت جو ہے حملہ کرنا ممکن تھا، 6 دن کے اندر ہی آپ نے سارا کام کیا، مدینے کے شمال مغربی رخ پر جو ہے آپ نے یہ خندق کھدوائی، اور باقی 3 اطراف سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک طرف باغات اتنی کثرت سے ہیں کہ ادھر سے آنا بڑی فوج حملہ کرے ممکن نہیں ہے، ایک طرف پہاڑ ہیں، لاوی کی پہاڑیاں، یہ سب چیزیں، تو غرض یہ کہ جہاں سے آنا ممکن تھا وہاں خندق کھودی، 3000
افراد کو لے کر فوج آپ کے ساتھ ہے اور خندق کے اس طرف آپ جو ہے موجود تھے تاکہ مدافعت کریں شہر کی، انہیں آنے نہ دیں۔ جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر تو صورتحال ایسی ان کے سامنے آ گئی کہ اب تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی عرب میں یہ طریقہ جنگ موجود ہی نہیں تھا، پہلی بات تو یہ تھی، اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ یہ محاصرہ کریں، یہ جو ہے وہاں پر مسلمانوں کا محاصرہ کریں، لہٰذا اب انہیں محاصرہ کرنا پڑا۔ یہ صورتحال بن گئی۔ طویل محاصرے کی تیاری تو کر کے آئے نہیں تھے، کوئی جا رہے ہیں مار ختم کر کے آ جائیں گے، طویل محاصرہ کرنے کی بات ہو گئی، تو اب ان کے لیے جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں، اور اب ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بنو قریظہ سے معاملات طے کریں اور انہیں غداری پر آمادہ کریں۔ بنو قریظہ کو، بنو قریظہ کا معاملہ یہ تھا کہ بنو قریظہ جو ہے بہرحال امن سے رہ رہے تھے، یعنی تھوڑی سی ان کے اندر اس وقت یہ بات تھی کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف کام نہیں، بنو نذیر کا حال دیکھ چکے تھے، لہذا امن سے رہ رہے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے مقابلے پر تو آپ نے اور باقی مسلمانوں نے اس طرف اپنے بال بچوں کو اس طرف بھیجا، ان گھڑیوں میں اور ان مقامات پر جہاں ان کے قریب تھے کہ ادھر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہی تھا کہ معاہدہ ہے، سب چیزیں طے ہیں، تو بہرحال وہاں تھے مسلمانوں کے بال بچے۔ لیکن بنو قریظہ کو جب آمادہ کیا ان لوگوں نے، جب دیکھا کہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے ہے ہی نہیں، کیا کریں، تو پھر انہوں نے جو ہے سازش کی اور انہیں جو ہے آمادہ کیا کہ وہ غداری کریں۔ تو یہ بات یہ آتی ہے سامنے، جو اس کی تفصیل تاریخ جو ہمارے سامنے اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب انہوں نے یہ اختب کو ابن اختب کو بھیجا تھا ان کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، کہ جا کر معاملات طے کریں، ان سے بات کریں اور انہیں غداری پہ آمادہ کریں، تو پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی غداری نہیں، ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جب اس نے کہا کہ دیکھو یہ آخری موقع ہے، میں سارے عرب کو چڑھا لایا ہوں، یعنی یہودی ذہن تھا، پیچھے سارا کام یہ کر رہا تھا، میں چڑھا لایا ہوں، یہ آخری موقع ہے، اگر چاہتے ہو کہ نجات حاصل کرنی ہے۔ تو اب یہود کی اسلام دشمنی جو ہے پھر آ گئی سامنے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، طے ہو گیا کہ ہاں اب جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ساری اخلاقیات سب ختم ہو گئی، تو پھر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر بھی، یعنی آپ نے ادھر بھی جو ہے معاملات دیکھ رہے تھے کہ حالات کیا ہیں، نظر تھی، تو اندیشہ ایک تھا موجود۔ آپ کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ایسے یہ واقعات ہو رہے ہیں، یعنی جن کا جانا آنا یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ سب چیزیں تھیں، تو پھر آپ نے جو ہے بھیجا دو صاحبان کو، یعنی جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے اور عبداللہ بن رواحہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ساتھ ایک دو ساتھی ان کے ساتھ بھیجیں گے، جا کر دیکھو بنو قریظہ کا حال کیا ہے، اگر وہ معاہدے پر قائم ہیں تو آ کے اعلان بتانا کہ ٹھیک ہے معاملہ، اور اگر یہ دیکھو کہ وہ غداری پر آمادہ ہے تو خاموشی سے مجھے اشارتاً بتا دینا تاکہ لشکر میں کوئی بدنظمی یعنی کوئی اس سے نہ پیدا ہو۔ جب وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ بنو قریظہ تو پوری خباثت پر آمادہ ہے، اور انہیں کہہ دیا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ختم۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو آ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اشارتاً کہا ازل اور قوارا، یعنی اسی طرح سے اشارتاً جو بات بتا دی کہ جیسے انہوں نے کیا تھا معاملہ ایسے ہی یہ غداری پر آمادہ ہیں، یہ بات بتا دی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہاں بھائی معاملہ اس طرح سے ہے، تو لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی، تو اور لشکریں پھیل گئی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اب منافقین کو بھی موقع ملا بڑا کہ صاحب کسی نے اجازت حاصل کرنے کی، ہمیں تو ہمارے بال بچے خطرے پڑ گئے، ایسا ہے فلاں، یعنی اتنے مشکل حالات ہوئی، منافقین سرگرمیاں بھی تیز ہوئی ہیں، حالات بھی اتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ادھر ہی تھا معاملہ، پیچھے سے بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، اب دو طرفہ دشمن سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی جس کے اندر مسلمان جو ہے اس وقت مبتلا تھے۔ تو ایسی آزمائش جس میں ہر شخص کا پردہ فاش ہو گیا، اس کے اندر ذرا بھی نفاق تھا، یعنی کھل کے سامنے آ گیا، اور جو مخلص مسلمان تھے وہ بھی سامنے آ گئے، کس طرح ڈٹے ہوئے اس موقع پر بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کام کیا بڑی زبردست اس کے اندر ہمارے لیے، کہ ایسے مشکل حالات کے اندر بھی اہل ایمان کے حوصلے کی بات کیا ہے۔ آپ نے حالات بھی ہیں، اور یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو لیڈر ہے یعنی جو رہنما ہے، اب بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اس پر ہیں، اب اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا، جو کرنے کا کام وہ تو کرنے ہی تمہیں، اللہ جب مدد بھیجے گا تو بھیجے گا، آپ کو جو کام اقدامات کرنے تدابیر ہے وہ اپنی جگہ جاری رکھنی ہے۔
تو تدبیر میں یہ بھی تھا، خندق کھودی تھی، اب یہ حالات پیدا ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قبیلہ بنی غطفان سے بات چیت شروع کی، ان سے بات چیت یہ کی، یہ طے کی، ان سے ان کی طرف پیغام بھیجا اور یہ معاملات کرنے چاہے کہ مدینے کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 حصہ لے ہم تمہیں دیں گے، یعنی یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور تم پلٹ جاؤ یہاں سے، اور پھر جو ہے یعنی اس پر جو ہے ان کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے، وہ چلے جائیں انہیں چھوڑ کر، تو انہیں آپس میں توڑنے کی بات۔ اس پر آپ نے جو ہے پھر مشورہ کیا انصار کے سرداروں سے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے مشورہ کیا اور آپ بتایا کہ بھئی یہ شرائط صلح کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے میں یہ بات کروں کہ 1/3 جو ہے یہ حصہ پیداوار کر لیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں، یا اللہ کا حکم ہے کہ ماننا ہے ہمیں، یا یہ آپ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں۔ اس پر دونوں سرداروں نے بالاتفاق یہ بات کہی، دونوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ اگر آپ ہماری خاطر ہی معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے۔ یہ قبیلے اس وقت میں جب ہم یعنی جہالت پر جاہلیت پر تھے، یعنی قبل اسلام ہم سے کچھ نہیں لے سکے، ان کی یہ حیثیت نہیں، اب تو ہم مسلمان ہیں، اب تو اسلام ہماری قوت ہے، اور اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ تلوار سے ہی ہوگا بس۔ اتنا حوصلہ، جب اتنا حوصلہ آتا ہے تو پھر سب کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ جب اس نے حوصلہ مند اور انہوں نے وہ چاک کر دی، اس پہ بھی دستخط نہیں، معاہدہ ہو رہا تھا، آپ نے ختم کر دیا۔ اب اللہ کی مدد دیکھیں شروع ہو جاتی ہے، جب آزمائے جاتے ہیں نا، آزمانے کے بعد پھر مدد کا معاملہ ہوتا ہے، آزمائش جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی قبیلہ غطفان جو ہے، اسی میں سے ایک صاحب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے، یعنی بات ہے نا، خیر تھی یہ اسلام کی تو قوت یہ ہے کہ وہ وہاں سے دشمن کے اندر سے آدمی نکال کے لاتا ہے جو کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ نظریاتی تحریک کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب جو یہ نعیم بن مسعود یہ جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ ابھی تک میرے قبول اسلام کی کسی کو خبر نہیں ہے، اگر کوئی خدمت آپ مجھ سے لینا چاہیں تو میں اس وقت انجام دے سکتا ہوں۔ تو کہا کسی طرح سے ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، یعنی جو اس وقت چڑھ کے آ گئے مل کر، تو یہ کہا کہ کیا کام کیا جائے، کیسے کام کیا جائے۔ تو اب یہ صاحب جو ہیں بنو قریظہ سے بھی ان کے تعلقات تھے، تو یہ وہاں گئے اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے، یہ لوگ تو باہر سے آئے سارے کے سارے، اور یہ لوگ تو اگر واپس چلے جائیں تمہارا کیا بنے گا، تمہیں تو یہی رہنا مسلمانوں کے ساتھ، لہذا کوئی ایسا معاملہ کرو کہ یہ بھاگنے نہ پائیں تمہیں چھوڑ کر، لہذا تم یہ کہو کہ بھائی پہلے تم اپنے چند ایسے خاص آدمیوں کو ہمارے پاس بھیجو، وہ ہمارے پاس یہاں پر گویا یرغمال رہے، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ادھر آ کر جو ہے ان لوگوں سے یہ بات کہی کہ یہ جو ہے لگتا ہے وہ معاملے میں وہ ذرا کچھ پیچھے ہیں اور کوئی مسلمانوں سے معاملہ اپنا طے کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ ایسا خیال ہے کہ آپ بھی کچھ آدمی لے کے ان کو دیں اور اپنا معاملہ صاف کر لیں، تو اگر کوئی ایسا بات کرے تو مانی نہیں ہے۔ اب آگے ان کو یہ کہا، اب اگلے یہ جب انہوں نے اندازہ ہوا کہ ہاں معاملہ کچھ گڑبڑی لگ رہا ہے، یہ آ نہیں رہے مقابلے پر، تو نوٹس بھائی اب بہت تنگ ہو گئے، اب جو ہے کل ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کریں۔ تو بنو قریظہ نے کہلوا دیا بھائی ہم تو اس وقت کریں گے جب آپ اپنے کچھ آدمی بھیجیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا یہ بات، لہٰذا معاملہ ٹھپ ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسری مدد یہ آئی، یعنی 25 دن گزر چکے ہیں، 25 دن ہو گئے، 25 دن کہنے کو 25 ہوتے ہیں، یعنی جو صورتحال اس میں ہوئی، نماز قضا یہ سب تفصیل آگے آتی ہے آپ کس سے کہ کیا کیا معاملات ہوئے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اب جو صورت بنی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسی، جاڑے کا موسم تھا، یہ بھی بات اپنی جگہ ہے، سردی کا موسم تھا، تو رات کو سخت اندھیرا چھا گیا اور سخت جو ہے بارش ہوئی، اور اس میں سخت سردی اور بجلی اور کڑک، اور ایسا حالت آندھی چلی کہ خیمے اکھڑ گئے اور سب کچھ ہو گیا، اور پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارے راتوں راتی، یعنی جب ایسے حالات پیدا ہوئے اور سبھی وہ پہلی مایوسی پیدا ہو گئی تھی سب چیزیں، تو ہر ایک نکل بھاگا، اور پتہ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک دشمن بھی موجود نہیں ہے میدان میں، ایک دشمن ہی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے، اب تمہاری باری، اب طاقت کا توازن ادھر آ گیا، یعنی اس سے آپ بڑی کوششیں کر ہی نہیں سکتے تھے، ناکام ہو گئی، لہذا اب کیا ہے، اب آگے تمہارا، اب تم اقتدام کرو گے۔
تو یہ ایسا نہیں ہو جاتا ہے کہ توازن بدل جاتا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے بدل گیا ہے کہ نہیں آزمائش. آپ دیکھیے لڑائیوں کے جو پیمانے ہوتے ہیں, ایک لڑائی ہوتی ہے جس کے اندر آدمی کو اپنی طاقت کا جو ہے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اس کا وہ آزمائی جاتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس میں اعصابی جنگ ایسی ہوتی ہے, وہ آسان نہیں, اس سے زیادہ مشکل کام ہے جہاں اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں, جہاں ہمتیں اور حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور جہاں خوفزدگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یعنی ایسے حالات بھی درمیان میں آئے جب یہ بنو قریظہ بدہدی پر آمادہ ہوئے, ایسے لوگ بھی نکل کے آئے منافق کہ کہا کہ بھائی یہ ان کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ان کے حوالے کرو, اپنا معاملہ ٹھیک کرو, معاملات بہت خراب ہو گئے, حالات بالکل بدل گئے. ایسی آوازیں اٹھنے لگی یہ سب چیزیں, تو پتہ چل گیا کون کہاں کتنے پانی میں کون کس جگہ ہے. لیکن جو مخلص مسلمان تھے ان کا حال آپ نے ملاحظہ کیا, یہ صورتحال تھی. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ جب یہ آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ کی طرف سے پھر یہ ان کی مدد و نصرت کا فیصلہ ہو گیا. اور آئے گا آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گئے. یہ سارے اللہ کی طرف سے جو ہے سارے جو ہے اقدامات ہوئے, کام ہوا. تو یہ معاملہ تھا اس کا, یعنی یہ جو غزوہ احزاب کا تھا. اور پھر یہ نتیجہ کہ اس کے بعد پھر واقعہ یہی ہوا کہ مسلمان ہی آگے بڑھے, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. پھر اسی کے اندر یہ جو ہے اب جب یہ واپس ہوئے چلے گئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ظہر کا وقت تھا. ظہر کے وقت آپ پہنچے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ابھی نہیں, کام ختم نہیں ہوا ہے, بنو قریظہ کا معاملہ بھی ابھی طے کرنا ہے, بنو قریظہ کا معاملہ بھی ابھی طے کرنا ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہلوا دیا, لعنت علی سے کہلوایا, بھیجا انہیں ایک دستے کو لے کے آگے اور کہلوا دیا کہ آپ جو ہے جو شخص بھی اطاعت کے عہد پر قائم ہے وہ عصر کی نماز نہ پڑھے اس سے پہلے کہ وہاں پہنچے, یعنی وہاں پہنچنا ہے, اسے بنو قریظہ کے پاس پہنچنا ہے. اب حالات یہی تھے کہ ظاہر سی بات ابھی 25 دن 28 دن کے یہ اعصاب توڑ دینے والی جنگ, اب کہتے ہیں بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے. لیکن بہرحال چلے, سارے کے سارے لوگ چلے اور پھر علی مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے پہنچے. تو انہوں نے یہودیوں نے جو ہے کوٹوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا, بدتمیز, یعنی یہ اندازہ تو ہو گیا تھا جو صورتحال بنی ہے تو وہ سمجھتے شاید دھمکانے آئے. لیکن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر محاصرہ کر لیا, اب تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا بن گیا, معاملہ تو خراب ہو گیا, ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب اس میں انہوں نے یہ بات طے کی, یعنی جب یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے, تو انہوں نے قبیلہ اوس کے جو سردار تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حکم بنا دے, یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. سعد بن معاذ کو حکم بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا, یعنی مخلص پکے مسلمان سردار تھے قبیلہ اس کے. انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ عہد جاہلیت کے اندر جو ہے اسلام سے قبل قبیلہ اوس جو تھا ان کا حلیف تھا, ان کے ساتھ تھا, تو انہیں خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ رعایت کریں گے. لیکن وہ جو بیدار مغز انسان تھے اور اسی میں ان کے تیر لگا تھا, پھر شہادت ہوئی ہے ان کی باغیں, تو اب انہیں بلایا گیا, آئیں گے. تو انہوں نے آ کر یہ بات کہی, دیکھ چکے تھے کہ جن لوگوں کو بنو نذیر کو نکالا تھا تو کتنا بڑا کام کیا, چڑھا کے لائے, سب کچھ ہوا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کے قابل جنگ مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. کہ اتنی بڑی بدعہدی انہوں نے کی ہے کہ پورا مکہ نیست و نابود ہو جاتا, یعنی صورتحال اتنی بڑی بدعہدی غداری جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور باقی غلام بنایا جائے, تو ان کے اموال جو ہیں وہ مسلمانوں کے میں تقسیم ہو جائیں. تو یہ فیصلہ ان کی طرف سے جب کر, جسے انہوں نے حکم بنایا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. حالانکہ بنو اوس بھی اس بارے میں ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں, لیکن اسلام جو کچھ کہہ رہا تھا اور اس کا مفاد جس چیز میں تھا, یہ فیصلہ کیا گیا. اور پھر جب مسلمان داخل ہوئے ان کے گڑھیوں میں تو پتہ چلا تیاری کتنی زبردست تھی. 1500 تلواریں, 300 زریں اور 2000 نیزے اور ڈھالیں انہوں نے جو ہے سینکڑوں یہ جمع کر کے رکھی تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. سب چیزیں صاف ہو گئی تھی. تو یہ سارے معاملات تھے جس کے اندر یہ دو خاص غزوے جو ہیں اس کے اندر ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں, جن کا ذکر اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے یہ بات ہے, جو بات آ گئی پہلے آپ کے سامنے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کی بات تھی, تو اس کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ عربوں میں یہ طریقہ موجود تھا کہ متبنہ, یعنی جس کو منہ بولا بیٹا کسی کو متبنہ بنا لیا ہے تو اس کی حیثیت جو ہے بالکل ایسی ہے جیسے کہ حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے. وہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہوں گے, وہ سب چیزیں ہوں گی. اب اسلام جو نظام دے رہا تھا, اسلام جو نظام قائم کر رہا تھا حجاب کا اور محرم کا اور سارے اس کا معاشرتی سسٹم ہے پورا,
یہ وقت ہے، اس وقت تک جو ہے نکاح و طلاق کے قوانین تقریباً مکمل ہو چکے تھے، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، وراثت کا قانون بن چکا تھا، شراب اور جوئے کو اس پر پابندی لگا دی گئی تھی. اب یہ نہیں، اب جا رہا ہے اختتام یعنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ بھی حل ہونا تھا، اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے بعد تھی. تو اس لیے کہ جو منہ بولے رشتے تھے یہ بہرحال جو خرابی معاشرے میں پیدا کر رہے تھے، یعنی ایک تو وہی کہ ہر چیز میں حصے دار ہیں، وراثت میں، فلاں میں، یہ اور وہ رشتے، یعنی حرمت کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے، اور محرم اور نامحرم کا. تو اس میں جو تھی بات کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے قرآن مجید اسی صورت میں بات آئی کہ خاتم النبیین ہے، انہی کے ہاتھوں یہ کام کرانا ہے. تو یہ بات طے کر دی گئی کہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارثہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ بات اسی میں طویل ہو گئی ہے، لیکن یہ چونکہ اس اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہے کہ اس سے بہت سے اصول نکلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکاح ہوا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ خدیجہ کے پاس تھے زید بن حارثہ جو ہیں، اور اس وقت نوعمر تھے، چھوٹے تھے. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے قبیلے پر دوسرے قبیلے نے جو ہے شبخون مارا اور انہیں اٹھا کے لے گئے اور غلام بنا کر بیچ دیا. خدیجہ کے جو بھائی بھتیجے انہوں نے انہیں خرید کے جو اپنی پھوپھی کو کہ جو ہے ان کو بھتیجے تھے ان کو بیوی کو ہدیہ کر دیا. وہاں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کے اخلاق اور اس سے اتنے متاثر تھے، اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے والدین، ان کے والد اور چچا جو ہیں وہ تلاش کر رہے تھے کہ بیٹا مل جائے گا، عطا پتہ ملے. معلوم ہوا کہ ان کا جو ہے وہاں پر مکے میں سے اطلاع ملی کہ وہاں پر ہے. تو یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، غلام کے طور پر ہے، اور ایسا ایسا معاملہ ہے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب اسے واپس لے کے ساتھ لے جائیں اور لینے کے لیے آئیں، اور جو آپ قبول کریں، جو آپ کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی قیمت دیں گے، غلام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، مجھے چاہیے کچھ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں اسے بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے روکوں گا نہیں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے، یہاں رہنا چاہے تو میں زبردستی اسے آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا. یہ تو بات بڑی انصاف کی ہے. باپ اور چچا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ باپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ چلا جائے، باپ اور چچا کو چھوڑ کر. تو پھر جب انہیں بلایا گیا، بھائی انہیں پہچانتے ہو؟ ہاں یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں. نہیں پہچانتے؟ کہا کہ بھائی یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے آئے. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کے پاس ہی جانا نہیں چاہتا ہوں. یعنی آپ سے جو تاثر، جو چیز ملی ہے اس شخص کو، جو چیز یعنی اس کے محبت اور جو بھی معاملات ہیں، یہ آپ کو جس طرح پایا ہے تو جانے سے حیران ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی ایسی آپ کے اندر جو بات باپ اور چچا کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر بیٹا ہے تو ہم خوشی سے چھوڑتے ہیں. یعنی جب یہ کیفیت ہے کہ یہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس غلامی کے اندر رہنا، اور یہ کہ یہاں پر رہیں اور باپ کو چھوڑ دیں. تو پھر جب انہوں نے یہ فیصلہ کہ وہ دونوں چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیت اللہ میں گئے اور آپ نے کہا کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے. یہ ہے اصل میں پیچھے واقعہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام جو ہے زید بن محمد کہتے تھے ان کو، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر ابھی آگے آیات میں بات آئے گی جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا. تو یہ متبنہ کی بات تھی. تو کہا کہ اب ان کا نام زید بن محمد، یہ میں ان سے، اور ساری باتیں جو اس کے اندر جو رائج تھی وہ بات ہو گئی تھی. تو اب یہ قانون تو توڑنا تھا، یہ کام جو ہے بالکل مناسب تو تھا نہیں. یہ تو پرانی بات تھی، اس دور کے اندر ہی بات ہوئی تھی، نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے یہ. اب نبوت کے بعد کے معاملات ساری چیزیں جس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اب اللہ کے رسول بھی یہ جو ساری چیزیں جو ہیں اپنے اسلام کی عمارت پوری بن کر تیار ہو گئی ہے، اصلاحات ہو گئی ہیں، معاشرتی سارے سسٹم بن گئے ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، معاملات. تو اب اس کا بھی وقت آ گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا احساس تھا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ کام اتنے آسانی سے نہیں ہوگا، یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کام کے لیے اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ اشارہ جو تھا، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ اب یہ کام آپ کو ہی کرنا ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے زینب کو طلاق دے چکے تھے. یہ کون ہے؟ زینب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے. پھوپھی زاد بہن ہے، بڑا شرف ہے، بڑا یعنی قبیلہ جو ہے قریش بنو ہاشم، یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے خاندانی عورت کا معاملہ ہے.
اب یہ کیا ہے، اس معاشرے کے اندر جب معاشرتی تبدیلیاں آتی ہیں تو آسان نہیں ہوتی ہیں، معاملات تو بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو وہ کیفیت یہ تھی کہ بہرحال اب یہ آزاد تو کر دیا انہیں، آزاد کر کے آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، متبنہ بنایا تھا، لیکن اب یہ تو چونکہ سسٹم میں تو جو چل رہا تھا اس میں اس کی وہ حیثیت تو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی آپ نے جو اصلاحات کی ہیں نا، یعنی ایک آزاد کردہ غلام کو شرفائے قریش کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. یعنی آپ نے یہ بات کہی کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا جائے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ جو ہے کیا جائے. تو یہ اور بات اس طرح کی سامنے آتی ہے کہ آمادگی نہیں تھی ادھر ایسی یعنی خود سے، لیکن جب حکم ہے اللہ کے رسول کا تو تسلیم، یعنی مسلمان تھے سارے، تسلیم کیا. اور لیکن ایک بات تھی کہ بہرحال یہ معاملہ جو ہے سمجھ میں ابھی اس طرح سے نہیں آ رہا ہے، گویا کہیے کہ کیفیت تھی تو یہ نبھاؤ نہیں ہو سکا اور طلاق کا معاملہ ہو گیا. طلاق کا معاملہ ہو گیا تو اب یہ ان کے متبنہ ہے اور طلاق بھی ہو گئی ہے. اب یہ معاملہ کہ بہو سے جو سمجھی جاتی تھی ہے تو نہیں، اب نکاح تو ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ یہ کرنا، یہ آپ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کام کرے، اور آپ کے کرنے سے ہی یہ جو رسم اتنی مضبوط تھی یہ ٹوٹے گی، تو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو جانے کے بعد جو حالات بنیں گے وہ بڑے مشکل ہو جائیں گے. ہر محاذ پر منافق، مشرکین، یہود یہ سب شکست کھا رہے ہیں. اب ان کا ہدف بھی یہ اخلاقی محاذ بن رہا ہے. یہ جو اس کے بعد ہوا ہے یہ معاملہ جو واقع افک ہے، بعد کا معاملہ ہے، یعنی یہ تو اس میں پردے کے احکامات کا آغاز یہاں سے حجاب کے احکامات کا آغاز ہوا ہے، پھر جا کے وہاں پر سورہ نور میں مکمل ہوا ہے وہ جا کے. تو یہ اب انہوں نے مسلمانوں کو اس اخلاقی برتری کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کام بھی کر رہے تھے، یہ کام تھا ان کا. تو اب کا یہ تو بڑا موقع انہیں مل جائے گا، یہ بڑا طوفان برپا کر دیں گے. اور ہوا بھی یہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح اللہ کے حکم پر کیا. اس کی تفصیل آئے گی کہ کتنا آپ نے اس معاملے میں گویا کہیے کہ اس کیفیت سے ان حالات کی بنیاد پر بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کام کرنا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر یہ کام ہوا. تو اس کے بعد یہود نے اور منافقین نے وہ طوفان برپا کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس نے اثر دکھایا، وہ ان کی زبانوں پر بھی چلا گیا. تو پھر یہ احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں کہ پھر اس میں حجاب کے اور سب چیزیں کے معاشرے میں ابھی یہ چیزیں سورہ نور کے اندر احکامات آ گئے ہیں کہ جب وہاں معاملات چلے تھے تو یہ اس کی لانے تکمیل کی ہے. تو ایسے حالات کے اندر، ان مشکل ترین حالات کے اندر یہ صورتحال تھی. اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں، یعنی اس سے پہلے جو ہے اب یہ بات بھی اپنی جگہ پر تھی کہ سودا، عائشہ، حفصہ اور 5ویں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 بیویاں آپ کی، 4 بیویاں موجود تھیں مسلمانوں کے لیے. تو یہ ہدایت تھی 4 بیک پر 4، 5ویں نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ کام ہوا کہ اس سے ان کے نزدیک بہو سے، اور دوسری طرف 4 کے بعد 5ویں، ساروں کے لیے 4 اور اپنے لیے 5ویں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غرض یہ کہ بڑا طوفان مچایا. پھر اللہ نے سب چیزیں اس صورت میں صاف کی ہیں، سب چیزیں اس صورت میں صاف کی ہیں. اب دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان حالات کو دیکھ کر وہ چیزیں وہاں پر آئیں گی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ جو باتیں اس موقع پر بتا رہے ہیں اور اہل ایمان کو جو ہدایات دے رہے ہیں، وہ اس تناظر میں کہ جب آپ کے خلاف یہ سب کچھ کیا تو اب اہل ایمان کا کیا کام ہے؟ آپ کی حمایت، آپ کی نصرت، آپ کے ساتھ، اس اعتبار سے گویا کہیے کہ جو چیز انہیں کرنی چاہیے. اس تناظر میں بعض چیزیں تناظر کے سے جب کٹ جاتی ہیں تو بھی ان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے، وہ حیثیت ان کی باقی نہیں رہتی. بھائی کس طرف، کہاں، کس مقام پر کیسے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیسے یہ بات کہی جا رہی ہے. اب دیکھیے اگر اس میں آئے گی بات ہمارے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، غزوہ خندق میں ہو رہی بات ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، آگے آئے گی ہمارے سامنے کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ نمونہ گھر بیٹھنے والا نہیں، میدان میں آ کے اور اس طریقے سے جو کیفیت ہے، یعنی پیٹ پہ پتھر بندھے، وہاں پر بات ہو رہی ہے. حالانکہ ہر حال میں نمونہ ہے. اور یہ 13 سال وہاں گزار کے آگے، 5 سال یہ ہو گئے، 18 سال یعنی نبوت کے آپ کے جو ہیں، اور پھر آگے تو اس سے 5 سال باقی ہیں، اور یہ بات اب کہی جا رہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اس تناظر میں کہی جا رہی ہے، ورنہ آپ تو پہلے دن سے نمونہ ہے. جس نے آپ کو رسول تسلیم کیا اس کے لیے نمونہ ہے.
اس کو آپ کی اطاعت کرنی اس پر. تو یہ تمام معاملات ہیں جو اس کے اندر اس صورت کے اندر جو ہے بیان کیے گئے ہیں. بڑی تفصیل ہے اس کی اور بہت سی اس کے اندر جو ہے معاملات تھے جس میں جو ہے معاشرتی طور پر وہ چیزیں جو ہیں بیان کر دی گئی ہیں. بس ایک آیت کو لیتے ہیں اور اسی پر آج کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو, حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. تو یہ جو بات ہوئی ہے, اچھا یہ پہلا رکوع جو ہے, اچھا یہ مختلف یہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی پوری صورت, یہ اسی دور میں یعنی قریب کے وقت میں یہ خطبات نازل ہوئے ہیں اور سب جمع کر دیے گئے. تو پہلا رکوع جو ہے یہ غزوہ خندق سے پہلے کا, غزوہ احزاب سے پہلے کا ہے اور یہ اس وقت کا ہے جب وہ طلاق دے چکے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طلاق دے چکے ہیں, اس وقت کا یہ ہے. تو اس میں اسی طرح بات ہو رہی ہے. ایک تو بعض مفسرین نے اس کو عام لیا ہے, بالکل عام لیا ہے, یعنی اسی اعتبار سے کہ یہ ایھا النبی اتق اللہ ہے کہ نبی اللہ کا سے ڈرو. تو اس سے کیا مراد ہے یہ, اور یہ کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, کافر و منافقین کی اطاعت نہ کرو. تو کسی نے کہا کہ یہ ایک ویسی آپ تو کر ہی رہے ہیں, ایسے ہی یہی کام کر رہے ہیں, لہٰذا یہ بات کہہ کے کہ آئندہ بھی کریں, یہ مراد ہے یہ, یا یہ کہا کہ آپ کے ذریعے سے امت کو ہی بات کہی جا رہی ہے, یہ کام کریں. اور جب اس سارے واقعہ حالات کے تناظر میں آ جاتے ہیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, کہ مسئلہ اس وقت کیا درپیش ہے. اس وقت یہی مسئلہ درپیش ہے کہ جاہلیت کے رسوم و رواج پر جو ضرب لگانے کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے, اور ٹھیک یہ موقع ہے کہ اب جو ہے آپ اپنے منہ بولے بیٹے جو زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلقہ سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے. تو اب یہ جو سارے آپ کو اندازہ تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا, کتنا بڑا طوفان اٹھے گا اور کیا کچھ ہوگا اس کے نتیجے میں, اور انہیں بڑا موقع مل جائے گا. تو وہ کہیے کہ ایک طرح سے آپ کے ذہن میں اسلام کے جو اس کے جو معاملات اور اس کے لیے یعنی اس کے عظیم تر مقاصد ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہے, اس نے اللہ جانتا ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے آپ اپنے طور پر ایک بات سوچ رہے ہیں, یہ بات ہے اپنی جگہ پر, اور معاملہ کیا ہے, معاملہ جو ہے یعنی ایک خاتون سے نکاح کرنے کا معاملہ ہے, یعنی جس میں لوگ ظاہر یہ تو کہتے ہیں کہ تو خالی کہنا ہے, اصل بات تو یہ کہ آپ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جیسے انہوں نے کہیے کہ اس سے گھڑے. تو اس معاملے میں حالانکہ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ان کی پھوپھی ذات بہن ہے, آپ کے سامنے پلی بڑی ہیں, سب کچھ ہے, ایسا نہیں کہ اچانک دیکھ لیا. لیکن یہ سارے قصے جو مشہور ہوئے, تو اس معاملے میں اس حوالے سے یہ کیفیت تھی جس کی بنیاد پر ویسے تو ایک عام بات تو اپنی جگہ پر رہے گی, لیکن اس معاملے میں ان کی پرواہ مت کرو, یعنی اطاعت مطلب ان کی پرواہ مت کرو, یعنی یہ کیا کریں گے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی وہ بات نہیں کہ آپ ان کی اطاعت کریں, بلکہ یہ اندیشہ ہو رہا ہے یہ کیا طوفان برپا کریں گے, اس سے کوئی بچ کر رستہ نکل جائے تو اچھا, جیسے آدمی عافیت تلاش کرتا ہے نا, یہ اس اعتبار سے بات ہے کہ بچ کر کوئی راستہ نکل جائے. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں, یعنی رسول سے وہ کام کر لیے اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگوں کے لیے مثال بن جائے, اور کتنا حوصلہ اور کتنا معاملہ ہے کہ یعنی بدنام کرنا اور سب کچھ کرنا, آپ کی عزت کو داؤ پہ لگا دینا. یہ کیفیت ہے, اس کی بڑی تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ کر سکیں گے. یہ جو معاملات ہیں آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی, آپ کا مقام اللہ کے نزدیک, یہ سب باتیں, لیکن دونوں آزمائشیں آپ پر آئی ہیں. یعنی یہ آزمائش بھی آپ پر آئی, یہ سب کچھ ہوا, یہ سارے معاملات ہوئے, جتنے سارے سیرت کی کتابیں پڑھیں, کیا کیا معاملات ہوئے, خود اللہ تعالیٰ نے ساری بات واضح کی, بتائی, صاف کی, یہ سارے کام کیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے آپ کی اہلیہ کے معاملے میں. یعنی دو طرفہ ادھر بھی انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی منافقین نے, اور ان کے ساتھ دیگر جو شریک تھے, اور ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کام کیا. تو غرض یہ کہ یہ اخلاقی برتری کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ باطل کا جو ہدف ہوتا ہے وہ صرف یہی ہدف نہیں ہوتا, اور بلکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ طاقت کا مادی تو مقابلہ کرنا مشکل ہے, تو ان کی اخلاقی طاقت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اس کے اندر جو ہے درار پیدا کی جائے, وہاں سرنگ لگائی جائے, یہ سارے کام کیے جائے, معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا جائے. یہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ناکام ہوئے. اللہ کی مدد وہاں بھی شامل رہی, یہاں بھی شامل رہی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرائے جو کام بھی ہم جان پائے, اور پورا نظام سسٹم بھی درست ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کے مطابق معاملات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.